بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرآن پاک میں بہت واقعات ہیں جو اللہ نے یعنی کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بنائی ہے۔ یعنی کہ ان واقعات کو پڑھو اور دیکھو انہوں نے کیا اللہ کی نافرمانی کی تھی، انہوں نے کیا گناہ کیے تھے، کیا قصور کیے تھے کہ ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک میں بس یہ ایک واقعہ ہے، نہیں، یہ واقعات یعنی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، یعنی کہ عبرت ہے کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو تمہارا بھی یہی اشر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ تم کو خاص ہو، وہ بھی یعنی کہ انسان تھے، بگڑ گئے تو اللہ نے دیکھو ان کا کیا اشر کیا کہ فرعون کو اور حامان کو یعنی کہ دونوں کو بمے فوج پانی میں غرق کر دیا اور قارون کو بمے خزانے زمین میں دھنسا دیا۔ تو دیکھو یعنی کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی وہی اللہ تھا، آج بھی وہی اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی وہی اللہ تھا، جب کچھ نہیں رہے گا پھر بھی وہی اللہ ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ مت سوچو کہ یہ بس وہ کچھ تھے ان لوگوں کے لیے، نہیں، یہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے یعنی کہ ایک عبرت ہے کہ باز آ جو۔ دیکھیں فرعون کیا کرتا تھا، یعنی کہ نافرمان تھا اللہ کا، اور دوسرا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا بس۔ اور حامان سے کیا کام لیتا تھا، بنی اسرائیل کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو بھائی، کیونکہ اس کو نجومیہ نے بتایا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ ہوگا جو تیری فرعونیت یعنی کہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو حامان کو اس نے اس ڈیوٹی پہ لگایا ہوا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا بنی اسرائیل کا، اس کو قتل کر دو۔ یعنی فوج کے سربراہ کو اس کام پہ لگایا ہوا تھا، اور خود اللہ کا نافرمان اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اور قارون جو تھا اس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہوا تھا، یعنی کہ مال مل جانا کوئی کامیابی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کبھی دے کے آزماتا ہوں، کبھی لے کے آزماتا ہوں۔ تو قارون کو اس نے دے کے آزمایا، وہ فیل ہو گیا، تو اسی خزانے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا، اور وہ قیامت تک دنستا نیچے یعنی کہ جاتا رہے گا جاتا رہے گا۔ تو آج دیکھو یعنی کہ آج جس کو کرسی مل جاتی ہے وہ خواہ ایک چپڑاسی ہو یا وہ یعنی کہ سربراہ ہو کسی چیز کا بھی، وہ سمجھتا ہے یہ کرسی، حالانکہ یہ کرسی جو ہے نا یہ عوام کا یعنی کہ وہ اس دن غلام بن جاتا ہے جس دن اس کو کرسی ملتی ہے، خواہ وہ چپڑاسی ہو، افسر ہو یا کوئی سربراہ ہو، وہ یعنی کہ عوام کا غلام ہے۔ کیوں؟ یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن وہ جب بیٹھتا ہے کرسی پہ تو وہ سمجھتا ہے میں تو بادشاہ ہو گیا ہوں۔ اب یعنی کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کے اوپر مسلط ہو گیا ہوں، ابھی عوام میری غلام ہے۔ یعنی کہ فرعون کی طرح بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کے رکھا تھا۔ آج ہمارے بھی یہی سلسلہ ہے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کرسی کی طاقت ہے، تو ہماری قوم جو ہے وہ ہماری غلام ہے۔ تو آج کا جو فرعون، قارون، حامان ہے نا وہ بڑے تیز ہے۔ وہ پتہ کیوں؟ وہ بیوقوف تھا، یعنی کہ ان کی نظر میں آج کے فرعون، قارون اور حامان کی نظر میں وہ پہلے جو تھے وہ فرعون کے زمانے والے وہ بیوقوف تھے۔ وہ بھی اگر ان کی طرح کہہ دیتے کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اپنے عمل سے یعنی کہ یہ ثابت کرتے کہ ہم نہیں مانتے، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ دیکھو نا، مسلمان ہوتے ہوئے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یعنی کہ ہمارے عمل جو ہیں
وہ اللہ کے فرمان کے بالکل مخالف ہوتے ہیں۔ کون سی برائی نہیں ہے ہمارے میں ہے؟ تو اللہ نے تو ان برائیوں سے منع کیا ہوا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک میں کہتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو کتنے لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں؟ یعنی کہ مسجدوں میں دیکھ لو، ایک محلے کی مسجد ہوتی ہے، گاؤں کی مسجد ہوتی ہے، کم از کم وہاں 2-4 ہزار لوگ بستے ہیں، تو مسجد میں صرف 2 یا 4 یا 6 یا 8 آدمی ہوتے ہیں، تو باقی بھائی کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مانتے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں مانتے کہ بھائی نماز۔ اسی طرح قرآن پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھائی آپ کے لیے ہدایت ہے، آپ کے لیے شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، جو ایک قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھے اس کو 10 نیکیاں ملتے ہیں، 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا منافع، لیکن کیونکہ وہ تو نظر نہیں نہ آتا، اس لیے ہمیں تو وہ چیز چاہیے جو ہمارے سامنے نظر آئے، خواہ وہ حرام ہو یا حلال ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہے وہ پکڑنی ہے ہم نے ہیں۔ تو ہمیں تو وہ چیز نظر آتی ہے نا جو ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہ بولتے ہیں 9 نقد 13 ادھار ہیں، یعنی کہ وہ نقد ہے نا، ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا۔ ہم نے کسی سے فراڈ کیا، کسی سے دھوکہ کیا، کسی سے جھوٹ بول کے، کسی کو یعنی کہ دھوکہ دے کے فراڈ سے، یا یعنی کہ دکان پہ بیٹھے جھوٹ بول کے سودے میں یا پراپرٹی میں یا کسی چیز میں بھی ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، فراڈ کیا، تو ہم وہ کو سمجھتے ہیں یہ ہے کمائی۔ یعنی کہ یہ قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنا، 10 نیکی ملنا، 10 گناہ ختم ہونا، اور 10 درجے یعنی کہ بلند ہونا، یہ کیونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے یہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں تو وہ چاہیے جو ہمیں نظر آئے۔ تو بالکل اسی طرح ہی دیکھیں، یعنی کہ آج کا جو بھی طاقتور ہے، جو بھی یعنی کہ کرسی پہ بیٹھتا ہے، وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن اس کے عمل دیکھو مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی کہ 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان میں، ابھی تک یہ پاکستان ہم نے حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اللہ کا دین ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت ہوگی۔ یعنی کہ یہ تھا مطلب اس کا، اس خطے کا، یہ جو پاکستان بنا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ اللہ کا یعنی کہ دین ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت، اس کے مطابق یعنی کہ ملک چلے گا، یعنی کہ اسلام ہوگا اس ملک میں۔ تو کدھر ہے اسلام بھائی؟ ہم تو یعنی کہ اس بیچارے کو اسلام کو، ہم نے تو اس کو اسلام کو پہلے تو ہم نے اسلام آباد میں رکھا، اس کا نام رکھ کے اسلام آباد، تو وہاں لے گئے۔ اب یہ اسلام آباد میں وہ صرف اسلام ہی ہے، باقی آباد ہی آباد ہے۔ وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں ہیں۔ تو یعنی ہم نے اس فرعون کو بیوقوف بنا دیا کہ تو پاگل تھے اس وقت جب تمہیں یعنی کہ کہا گیا، حضرت موسیٰ آئے، انہوں نے بولا کہ بھائی اس رب کو یعنی کہ مان لے، تو مان لینا تھا نا، تو کرنا تو وہی تھا جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی کہ آج کا فرعون، قارون، ہارون، یہ اس سے کئی گنا آگے چلے گئے، یعنی یہ اپنے عملوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نہ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہم نہیں کوئی بھی مانتے، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری طاقت، ہماری کرسی یعنی کہ وہ کہے گی، یا پھر زیادہ ہو گیا تو ہمیں اپنی اس کرسی کو بچانے کے لیے جو یعنی کہ ہمیں سورس نظر آتا ہے کہ فلاں سورس جو ہے نا وہ اس کرسی کو بچائے گا اللہ کے علاوہ، ہم تو وہ استعمال کریں گے۔ حالانکہ بیوقوف
بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو یعنی کہ اللہ ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں کہ بچانے والا اور کرسی دینے والا اللہ ہے۔ یہ کرسی دے کے بھی وہ آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ ابھی دیکھو نا 76 سال میں کتنے وزیر اعظم آئے، کتنے صدر آئے، کیا ان کو ملا؟ صرف وہ یعنی کہ وزیر اعظم کا اس میں وہ لسٹ لگی ہوئی ہے، تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ وزیر اعظم، صدر کے لگا ہوگا یہ صدر، تو کدھر گئے ہیں آج؟ کوئی نہیں۔ تو یہی اگر کسی نے کچھ کیا ہوتا، کوئی اچھا کام کیا ہوتا، تو آج کیا وہ قیامت تک یعنی کہ زندہ رہتا؟ ابھی دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی صحابہ قیامت تک یعنی کہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے یعنی کہ جو سنا اس پہ عمل کیا۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے پیار کرتے تھے تو وہ اللہ کے فرمان سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان سے بھی پیار کرتے تھے، اور فوراً جو حکم آتا تھا اس کو مان لیتے تھے، یعنی کہ اس میں چونچرا نہیں ہوتی تھی۔ تو ہمارے میں کیا ہوتی ہے؟ ہمارے میں منافقت ہوتی ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، وہ تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کی نہیں ہم مانتے، یعنی کہ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں ہم مانتے۔ کیوں؟ انہوں نے تو بولا ہے کہ بھائی قیامت کے روز اللہ کے سائے کے نیچے جو پہلا شخص ہوگا وہ ہوگا نیک حکمران۔ اللہ کے تخت کے سائے کے نیچے پہلا جو شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ نیک حکمران۔ یعنی کہ دیکھو کتنا بڑا رتبہ ہے۔ پھر شہیدوں کے رتبے دیکھو اللہ نے، پھر دیکھا نا صالحین کے، صدیق، صالحین، شہداء، یعنی کہ ان کے کتنے اللہ نے رتبے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم تو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اس وقت قیامت کے روز شہید آئے گا تو وہ بولے میں اللہ تیرے راہ کے لیے، یعنی کہ شہید ہوتا، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو اپنے نام کے لیے۔ ایسے ہی دوسرے آئیں گے، یعنی کہ کوئی بادشاہ آئے گا، کوئی اللہ کہے گا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ اس وقت تو تمہاری یعنی کہ نہ تو یہ کرسی نے بولنا ہے، نہ تمہارے ڈنڈے نے بولنا ہے، نہ تمہاری طاقت نے بولنا ہے، نہ تمہاری زبان نے بولنا ہے۔ اس وقت تو بولنا ہے جسم کے ہر جز نے۔ ہاتھ بولیں گے اللہ ہمارے سے اس نے کیا کروایا، کان بولیں گے یہ، آنکھ بولے گی، زبان بولے گی، پاؤں بولیں گے، یعنی کہ یہ بولیں گے۔ اس وقت پھر انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آج تو یہ سب گواہ ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اچھے ہیں تو یہ کل ہماری گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرا بندہ جو تھا نا تیرے حکم کا پابند تھا، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سنت پہ چلتا تھا۔ تو اگر ہم نہیں کریں گے تو اس وقت ہمارے جسم کے سارے جز کہیں گے مولا یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے کوئی بھی تیرا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں مانا، یہ تو اپنے مفاد کے لیے کرتا تھا، یہ دنیا کو یہ دکھاتا تھا میں ایماندار ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن اندر اس کے منافقت تھی اور ہر برائی اس میں پائی جاتی تھی۔ تو اس لیے آج کا فرعون، قارون، حامان، یہ جو ہے نا یہ اس سے کئی گنا آگے چلے گئے۔ یہ ظالم بھی ہیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، یہ مکار بھی ہیں، یہ چال باز بھی ہیں۔ آج دیکھ لو پوری دنیا میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، جدھر بھی دیکھو یہی آپ کو نظر آئے گا۔ اور خاص کر ہم مسلمان جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، ہمیں تو یہ چیز آنی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھو نا ہمیں تو خلفائے راشدین کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی انہوں نے کیا کیا، ہم تو ان کے پیروکار ہیں نا، بھئی ان کو ماننے والے، انہوں نے ہمیں یہ سب رستے دکھائے نا، دین ہم تک۔ دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو بعد ان کے وہ ساتھی تھے، صحابہ تھے، ان سے آگے پھر چلا دین، تو چلتا چلا، یعنی کہ صحابہ سے ہمیں ملا،
انہوں نے پھر یعنی کہ خلافت کر کے آپ کو دکھا دی کہ یہ بھائی خلافت ہوگی، تو وہ خلافت ہمیں چاہیے نا۔ یہ تو نہیں ہے نا ہر روز تماشے لگے، ہر روز تماشے لگے، کوئی سیاسی تماشا آ جاتا ہے، کوئی عدالتی تماشا آ جاتا ہے، کوئی سیاسی تماشا، کوئی عدالتی تماشا۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان ملک ہے، ہم یعنی کہ باہر کے دنیا میں ایک مذاق بنے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان دیکھو مسلمان ملک ہوتا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ایک کام بھی ہم صحیح نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔